آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. 2 دن کے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں. جیسا کہ میں نے پکچرز بھی پوسٹ کی، ویڈیوز بھی پوسٹ کی کہ میں اس وقت ٹریولنگ میں ہوں، اور اس وقت میں بالٹیمور، میری لینڈ، ڈی سی، اس کے آس پاس اسی ایریا میں موجود ہوں. ایک دیسی ویڈنگ اٹینڈ کرنی ہے، اس کے لیے یہاں پر موجود ہوں. لیکن آپ سے رابطہ نہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ہم بات کریں گے بلوچستان کے اس دھرنے پر کہ بلوچستان کی خواتین، بچے تربت میں پہلے پروٹیسٹ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اسلام آباد کی طرف آئے کیسے ان کو روکا گیا، اور اس کے بعد اسلام آباد میں ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو تشدد ہوا، جس طریقے سے ان کو جیلوں میں اٹھا اٹھا کے ڈالا گیا. اور اس کے بعد ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جس دھرنے کو، جس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی ہیں، وہ اب کہاں تک پہنچا ہے؟ تو وہ اب وہاں پر پہنچا ہے جہاں پر بات ہو رہی ہے ویانا کنونشن اور یونائٹڈ نیشنز میں یہ ایشو لے جانے کی. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی ویڈیو اس وقت ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سارا بتایا ہے کہ اب تک یہ معاملہ کہاں پر پہنچا ہے، کیونکہ جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے ارکان بھی ان سے پہنچے بات چیت کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو یو این میں لے جانا چاہتی ہیں، اور یہ دیکھا جائے کہ جو بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کو اپنے آخری دم تک لے جا کر بڑھانے میں ماہر ہیں، کیونکہ ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چاہے وہ 71 کی جنگ ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کا معاملہ ہو، یا پھر اس کے بعد میں آنے والے یا اس سے پہلے افغان جہاد سے لے کر ابھی تک دوبارہ افغانوں کے طالبان کے حکومت میں آنے تک ایسی پالیسیز رہی ہیں کہ جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایشو کے جو آپ کو آگے بڑھ کر اس وقت بلوچوں کو گلے لگانا چاہیے تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی کم عقلی، نا عقلی سے ان کے پیچھے پولیس بھیج دی، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے تو پوری دنیا میں اس وقت اس کی گونج پہنچ رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتائی دوں کہ جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے، یہ جو اب یہ لہر اٹھی ہے، یہ جو پروٹیسٹ بلوچ خواتین کر رہی ہیں، اس کو دبایا جا سکے، یہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا نام جو ہے وہ تاریخ میں لکھا گیا. اس تحریک کو جس طریقے سے انہوں نے آگے لے کر وہ بڑھی ہیں، وہ اب ہو چکا ہے، آپ اس کو نہیں دبا سکتے. اور تاریخ میں انہوں نے اپنا نام رقم کر لیا. اب آپ جو مرضی کرتے رہیں، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہیتی لڑکی سے. لیکن اس پہ میں یہ کہوں گی کہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس میں تو بندوقوں والے صحافی بھی ایک نہتی نڈر لڑکی سے ڈرتے ہیں. یہ افسوس تھا، قابل مذمت. آپ اس کی مذمت کرتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ شدید غلط ہے. دیکھیے ہم نے مسلسل کہا ہے کہ ہر طرح کی تشدد کی مذمت کرتے ہیں. یعنی اب یہ لکھی بی ایل ایف کی ان کی جو تشدد کارروائیاں مذمت کر رہا ہے، بالکل میں بھی مذمت کرتی ہوں. جو بھی وائلنس آپ کو لگتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں بہت زیادہ. آپ میں نے ایک مرتبہ کہا بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کریں. جیسے چینی کون سے کھانے کا حملہ ہوا، آپ اس سوال کو آپ چینی کون سے کھانے کا حملہ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ 2006 میں بوٹی کو کس نے مارا. تو نہیں تھا میرا سوال پورا نہیں ہے، آپ اس مجھے بولنے دیں. میں سب کی مذمت کرتی ہوں، میں تمام جو بھی وائلنس کر رہے ہیں کی مذمت کرتی ہیں. جی ہاں کرتی ہوں. اب یہ کیا آپ بلوچ جینوسائیڈ کی مذمت کرتی ہیں؟ کیا آپ ان ماؤں کے پیاروں کے جو آپ نے اٹھائے ہیں اس کی مذمت کر رہی ہیں؟ میں مذمت کرتی ہوں، آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں مذمت کرتی ہوں بی ایل اے کی، آپ کیا اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ اتنی ہائپر کیوں؟ اب مجھے بتائیے کہ ایک صحافی یا رپورٹر جو ہے وہ وہاں پر بلوچ خواتین کے دھرنے میں پہنچے ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بتائیے یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں. اس طرح کی بات آپ کرتے ہیں. آپ ان کو یہ کہہ رہی ہیں، جو یہ بات کی گئی اس کا مطلب یہ کہ تم غلط ہو، تم یہاں پر جو آئی ہو تم غلط ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کری جن کا ہم تم سے پوچھ رہے ہیں. تو پھر اس نے آگے سے کہہ دیا کہ کیا تم کنڈیم کرتی ہو یہ جو مسنگ پرسنز ہیں، جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں، جو کچھ اب تک ہو رہا ہے، کیا تم کنڈیم کرتی ہو؟ تو آگے سے انہوں نے بھی کنڈیم نہیں کیا. اچھا، اسی طریقے سے اور بھی جو ہے وہ کچھ ویڈیوز اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ماہرنگ بلوچ جو ہیں کچھ تھوڑا سا ان کا بھی سن لیجئے وہ کیا فرما رہی ہیں. More than 100 of our friends are in custody of Islamabad police and are not being produced in court, while 14 of our friends have forcibly disappeared and we are being given no information about them, nor are we getting any information about them. We need help from
whole of the world right now. You can write a letter to the UN working group about our genocide. You can inform the human rights institution of your country. یہ ساری بات وہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھ لیا جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ایشو ہے یہ آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا چلا جا رہا ہے, اور یہ جو بے وقوفیاں اور جو فاشزم دیکھنے میں آیا ہے یہ تو ہونا ہی تھا. اب میں اس کے اوپر ایک سوال اور اٹھاؤں گی. ایک ویڈیو اور میرے سامنے آ رہی ہے, اس میں جو کمیٹی ہے وہ پہنچی ہے ان سے بات چیت کرنے کے لیے, اور ماہرنگ بلوچ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کھڑے کھڑے تھک چکی ہوں اور مجھ سے اب کھڑے نہیں ہوا جا رہا, ان میں طاقت نہیں رہی میں اتنا. اور پھر ان کے ساتھ جو سمی بلوچ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ بیٹھ جائیں جو بات چیت کرنے کے لیے, جس میں کہ منسٹر اور جو بھی مرتضیٰ سولنگی اور جتنے بھی وہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے ان سے بات چیت کرنے کے لیے کمیٹی کے, تو وہ کھڑے ہو کر ان سے بات چیت کریں. میرا سوال یہ ہے کہ ان خواتین کے ساتھ, ان لڑکیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کیوں نہیں گئے زمین پر؟ مطلب جو جا رہے ہیں ناراض بلوچوں کو, ان کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے جائیں اور آپ ایک ان کو آرڈر دیں, یا آپ ان سے ایک حاکم کی طرح بات کریں, ٹھیک ہے نا, اور آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو زمین پر. تو اگر اتنی نہ کہ اگر آپ کو شرمندگی ہے ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے بات کرنے کی, تو پھر ایسے آپ کیسے منائیں گے؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا اس کے اندر. ہم سب کی لسٹ لے لیتے ہیں جو آپ نے ضرور ضرور آپ جو ہے نا کون سے نہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری جو نئی ڈیمانڈ ہے کو آپ غیر مسلح کریں گے, ڈیڈ اسپاٹ کو غیر مسلح کریں گے. سرکار کا کوئی کیسا سپورٹ نہیں دیکھیے, میں اس طرح میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس میں صرف یہ ہو کہ فلاں چیز کو سپورٹ کریں. اگر مقامی طور پہ کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہونی چاہیے, سرکار کیوں اپنے لوگوں کے خلاف کسی ڈیڈ اسپاٹ کو سپورٹ کرے؟ آپ کی علیحدہ لوگ, میں نے سالہ سال آپ کو امید رکھی ہے, میں آپ کے شاید پیدا ہونے سے بھی پہلے. شفیق مینگل کی شفیق مینگل کون ہے, اس کی سرپرستی میں کون ہے شفیق مینگل؟ چار پانچ اگر بات کر لیں گے, میں نیچے بیٹھ سکتے ہیں یہ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے بیٹھ سکتے ہیں یہ لوگ, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کھڑے کھڑے تھک چکی ہوں, لیکن وہ نیچے نہیں, مجھے تو نظر نہیں آیا. بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیے جس وقت مشرقی پاکستان کا معاملہ تھا تو اس وقت جب بنگالی یہ کہہ رہے تھے اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے کیا کیا کہہ رہا تھا, تو اس وقت آپ اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھے, اور آپ ایک ایسا ہی ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ اختیار کر رہے تھے جس میں ایسا لگتا تھا کہ یہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ تو کالے چھوٹے اور اس طرح کے بنگالی کہا گیا. آج دیکھیے وہ کہاں پر ہیں, ان کی جی ڈی پی کہاں پر ہے, ان کا ملک کہاں پر ہے, اور اتنی زیادتیاں ان کے ساتھ کی گئیں, اور پھر وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک ہمیں تبدیل ہوتا ہوا بالکل نظر نہیں آ رہا. اچھا, اب اسی کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اور خبر میری نظر سے گزری جس میں آرمی چیف ایک کرسمس کے موقع پر ایک چرچ پہنچے, اور انہوں نے جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ انہوں نے سولیڈیرٹی, اور یہ کہ وہاں پر بیٹھ کر ویڈیوز بھی اس کی چل رہی ہیں جس میں وہ چرچ کے اندر بیٹھ کے ہی انہوں نے ان کے ساتھ اس عبادت میں حصہ لیا کرسمس کے موقع پر, اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی باتیں کی. لیکن جو اس وقت اس کی ہیڈ لائن میرے سامنے جیو کی آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا پاکستان کے دشمن مذہبی, نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے دراڑیں ڈالنے پر تلے ہوئے. تو دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ پاکستان کے دشمن یہ استعمال کر ہی نہیں سکتے انلیس کہ آپ اپنی کمزوریوں کو آگے نہ رکھیں. اب یہ جو بات کی گئی اس میں جو لوگ, جو خواتین, بلوچ خواتین جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے پرامن لوگ, کہ ان کی جو لڑکیاں ہیں ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ ہمیں سینڈیک کا سونا نہیں چاہیے, ہمیں وہاں کی چاندی نہیں چاہیے, ہمیں گیس نہیں چاہیے, ہمیں روٹی نہیں چاہیے, ہمیں جو کچھ تم لوگ جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو یہ دیا نہیں جاتا, ہمیں بجلی نہیں چاہیے, ہمیں صرف ہمارے لوگ چاہیے جو تم لوگوں نے اٹھا لیے وہ واپس کر دو. تو اس سچویشن میں کسی اور کو, دشمن کو آپ کا کوئی کمزوری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو آپ نے جو فصل ہوتے چلے آ رہے ہیں اب تک, وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پک کے تیار ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے, اس کو کاٹنے کے لیے کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں. تو یہ جناب میں دیکھ رہی تھی جیسے کہ اور بھی اس کے اندر ہے کہ جناب وہ جو تقریبات تھیں چرچ کی اس کے اندر انہوں نے حصہ لیا, اور اس میں انہوں نے
तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए जो है कायद के विजन, और जिसमें ये कहा गया कि ये भी बात कही गई कि कायद आज़म ने फरमाया कि इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी भी दूसरी इबादत का, चले नाम मैं ले लेती हूँ, किसी, उन्होंने कहा था किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाने के जो है किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और आप उनको नहीं रोक सकते, हर कोई आज़ाद है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो बात करना बड़ी अच्छी बात, लेकिन सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर हमें कुछ करके दिखाना होगा। कुछ करके हमें क्या दिखाना होगा, यानी आपको वो करना होगा कि जिसके ना करने की बिना पर अब तक आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, आखिर में हम बात कर लें, कुछ हालात व वाक़यात कुछ इस तरह के हैं कि जो इलेक्शन का दौरा है, इलेक्शन होने वाले हैं और उसके अंदर ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जैसे कि हमें ये पता चला है नए नाम, ये इलेक्शन इस दफ़ा बिल्कुल ही मुख्तलिफ बकरी टाइप का होगा, जिसमें कि जो चाहत फ़तेह अली खान है, आपको पता है चाहत फ़तेह अली खान, वो भी इस इलेक्शन में खड़े होने, उन्होंने भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो दाखिल शायद करवा दिए, क्योंकि ऐलान तो उनकी तरफ से यही हुआ है। और फिर इसके अलावा संदल खटक जो एक टिकटॉकर हैं और वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, और कई एक लॉयर्स, वकला जो है वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जाते हैं तो उन्होंने चुक रहे पैन चुको तो ना कम इत्थे चुका गया, तुसी उत्थे पहुंचो जिथे कम चुका गया जे, बलोचिस्तान का जहाँ पे धरना हो रहा है, तुसी दूजियां नूं चुक रहे हो, कोई फायदा नहीं होना है। हाँ जी, मैं आपको बताई दे रही हूँ। चलिए इजाजत दें, आपके लिए एक और प्रोग्राम लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।